سائیکالوجی کے مکاتب کو ایسا نہ سمجھے کہ یہ آسمانی مکاتب ہیں، یہ اسکرپٹڈ ہے، ان کے پیچھے مادیات کے وہ مفاد چھپے ہوئے ہیں، یعنی بکا ہوا سائیکالوجسٹ یا بکا ہوا مولوی ہمارے معاشرے میں ہے نا، کچھ مولویوں کو اسکرپٹ دے دیا جاتا ہے اور اسکرپٹ دے کے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے صرف اس بات میں اپنا دھیان لگانا ہے، آپ نے صرف اور صرف یہ بات کرنی ہے، کیونکہ جس نے آپ سے چاہا ہے اس نے آپ کو خریدا ہے اور آپ کو خرید کے کہا ہے کہ اپنی ساری توانائیاں اس چیز میں لگاؤ۔ تو یہ مولوی جب بکتا ہے اور اپنی ساری توانائیاں مثال کے طور پہ تفرقہ بازی میں یا مثلا کسی شخصیت کشی میں لگاتا ہے، تو بہت جلدی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب یہ دوسری طرف یا کلی بات نہیں کر رہا تو ممکن ہے یہ بکا ہوا ہو، ممکن ہے یہ اسکرپٹڈ ہو۔ تو یہاں پر بکا ہوا مولوی اور بکا ہوا سائیکالوجسٹ پوری طرح سے آپ کو حقیقت سے آگاہ نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے میں بکے ہوئے مولوی بہت زیادہ ہیں، ان کو اوپر سے پیپر آتا ہے، اسکرپٹ آتی ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے اور یہ نہیں کہنا۔ بہت سارے مسائل کی وجہ سے ان کو اپنے جان کے تھریٹس ہیں یا پیسوں کی لالچ ہے یا اور دوسرے مسائل کی وجہ سے وہ اس بات کو کہنے سے قاصر ہیں، یعنی حق کو کہنے سے قاصر ہیں۔ سائیکالوجسٹ بھی جو نظریہ پیش کرتے تھے وہ ساری باتوں کو کہنے کے حقدار نہیں تھے، اسکرپٹڈ تھے، بہت ساری چیزیں انہیں بتائی گئی تھی کہ یہ آپ نے نہیں کرنی ہے۔ ان بحثوں کو صرف رد کرنا ہے، اس پر کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمیں انسانی معاشرے کو اس مذہب نامی چیز سے ہٹانا ہے، اس خدا اور اس ایمان اور اس شخصیت کامل اور رشد متعالی اور معاد اور قیامت اور پروفٹس اور ان کی تعلیمات، ان سے ہٹانا ہے۔ تو جب سائیکالوجسٹ کو ایک سلیبس بنا کے دیا گیا تو انہوں نے صرف مادیات پر بحث کی۔ اسی طرح اسلام میں بھی مولویوں کو جب اوپر سے سلیبس بنا کے دیا جاتا ہے تو پھر وہ بھی آزاد نہیں رہتے۔ آزاد مولوی بہت ارزش کا حامل ہے، اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے بکے ہوئے مولویوں سے۔ بکا ہوا مولوی یا بکا ہوا اسکالر یا بکا ہوا انسان جب بھی لوگوں کے سامنے آئے گا صرف اپنی ایک سلیبس یا ایک نقطہ نظر کا اظہار کرے گا، کلی بات نہیں کرے گا۔ تو کلی بات کو نہ کرنے سے عام عوام فوراً سمجھ جائیں کہ یہ لگتا ہے اسکرپٹڈ ہے، کیونکہ جب بھی اس کو ہم سنتے ہیں کوئی نئی بات نہیں کرتا، صرف یہی بات کرتا ہے، صرف ایک بات کو کرنا، اور وہ بھی سیاسی، مذہبی، اجتماعی اور اقتصادی عوامل کے تحت نظر۔ تو پھر یہاں پر انسان کو شک ہوتا ہے کہ یہ آزاد نہیں ہے، ممکن ہے یہ کتمان حقیقت کر رہا ہو، ممکن ہے یہ آپ کو بہت ساری باتیں نہ بتاتا ہو، آپ تو سمجھ رہے ہیں، آپ تو اس پر اعتماد کر رہے ہیں، مگر ممکن ہے کہ یہ دستور اور فرمان کسی اور سے لے رہا ہو، کسی اور شخص سے لے رہا ہو۔ اس میں شخصیت کشی ہے، کریکٹر اسیسینیشن ہے، اس میں کسی بھی مکتب یا کسی بھی نظریے کی نقد ہے، اس کا انکار ہے، تفرقہ بازی اسکرپٹڈ ہے۔ یہ ساری چیزیں پیسوں کے نام پر اور انسانی یونٹی یا مسلمانوں کی یونٹی کو، وحدت کو توڑنے کے لیے انجام پا رہی ہیں۔ وحدت کو توڑنے کے لیے جب انسان آ کے تفرقہ بازی کے جملے، تفرقہ بازی کے محافل کو سجاتا ہے تو آپ نہ سمجھیں یہ خدا کا بھیجا ہوا ہے، آپ فوراً اس بات کی طرف جائیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اسکرپٹڈ ہے اور اس کو کسی نے فرمان دیا ہے کہ جا کے لوگوں میں تفرقہ بازی کی باتیں کرو۔ یہ کیوں یونٹی کے خلاف ہے، یہ کیوں وحدت کے خلاف ہے؟ وحدت تو ایک اچھی چیز ہے، یونٹی تو ایک اچھی چیز ہے۔ تو اس کے ضمن میں ہم نے بتایا کہ جس طرح سائیکالوجسٹ کو اسکرپٹڈ دیا جاتا تھا ڈارون تھیوری کے تحت نظر یا بہت سارے اقتصادی عوامل، مذہبی، سیاسی عوامل کے تھرو ان کو ایک سلیبس دیا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا کہ اس سلیبس سے ہٹنا نہیں ہے اور صرف مادیات پہ بحث کرنی ہے، اور روح کی بحث کو، خالق ہستی کی بحث کو، انسان کی فطرت کو کس نے بنایا، ماہیت انسان کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس پہ بحث نہیں کرنی۔